حضرات آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس شخصیت کا انتظار تھا وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، جو نہ محتاج تعریف ہے نہ محتاج تعارف ہے۔ ہم اور آپ روزانہ جن کو دیکھتے رہتے ہیں، جن کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ اس اسٹیج پر 4 سادات کرام بیک وقت جلوہ فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ حضرات زیادہ تعارف نہ کر کے وقت بھی کم ہے، سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بس حضرت کو کرسی خطابت پر بٹھا دیا جائے۔ حضرات آج ہم اور آپ جن کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، جن سے مصافحہ کے لیے تڑپتے ہیں، جن سے بات کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، آج وہ شخصیت آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس قصبے میں جلوہ فرما ہے۔ خوش نصیب ہم اور آپ اس حضور خلیفہ شیخ الاسلام و خلیفہ امین ملت حضرت مبلغ اسلام خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ مطلع علی مالیگاؤں مہاراشٹر سے تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لکھیم پور کھیری سے بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اولاد غوث اعظم شہزادہ رسول حضرت سید وجیہ الدین صاحب قبلہ مطلع علی تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لکھیم پور کھیری، ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ کے ہر دل عزیز جن کا بیان ہم بڑی محبت سے سنتے ہیں اور آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں، وہ کوئی اور شخصیت نہیں وہ سید معین میاں کے نور نظر، سید معین میاں کے نور نظر بڑی محبت کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے، اور کیوں نہ اپنے پیر و مرشد سے محبت کی جائے۔ حضرات اولاد رسول حضرت سید نور میاں صاحب قبلہ جودھ پور راجستھان سے وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایک سید صاحب، 2 سید صاحب نہیں بلکہ 4 سادات کرام ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے رہبر اولاد رسول گلشن زہرا کے مہکتے پھول حضرت سید خلیل اشرف صاحب قبلہ مطلع علی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں سے عرض ہے، گزارش ہے کہ سید صاحب کرسی خطابت پر بیٹھ چکے ہیں، آپ لوگ شانتی کا ماحول بنائیں تاکہ یہاں سے اچھا پیغام لے کر، یہاں سے اچھا مزاج لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں کے لوگ کیسے تھے، فراش پھروا تھانے پور والے کیسے تھے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو بٹھائیں۔ حضرات یہ کمیٹی والے آپ لوگ ویڈیو گرافی بعد میں کر لیجئے گا، سید صاحب کا دیدار کر لیجئے، یہی بہت بڑے اور عظمت کی بات ہے۔ حضرات میں زیادہ تاخیر نہ کر کر میں کرسی خطابت پر دعوت سخن دوں گا۔ اولاد رسول اولاد غوث اعظم خطیب ہندوستان حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں مہاراشٹر کے حضور کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں، ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ کے قلم سے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کہوں گا، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار آپ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اس عظیم مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! آپ علاقے میں آئے بھلا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے، نعرے کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر!
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سادات کرام سادات کرام سادات کرام جشن اصلاح معاشرہ جشن اصلاح معاشرہ سید امین القادری صاحب قبلہ سید امین القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمیٹی والے ادھر آ جائیں یہ لوگ بڑھیا ہیں سب بڑھیا یہ لوگ بڑھیا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء الصلاة والسلام عليك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب بھی اذان سنی تو اذان کا جواب دیں. حدیث پاک میں کہ جو اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ اس کو 2 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک اس کے 2 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پوری اذان میں 15 کلمات ہیں. اس طرح سے جو پوری اذان کا جواب دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 30 لاکھ گناہوں کو معاف کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اذان میں نام محمد سن کر انگوٹھی چوم کر آنکھوں سے لگائے گا تو جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا کبھی وہ اندھا اور نابینا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اور جو اذان پوری سنے اذان کا جواب دے تو جتنی دیر تک بندہ اذان کا جواب دیتا ہے اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. جو اذان کو سن کر یہ دعا پڑھے جو میں نے آپ کو پڑھائی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا وجبت لہو شفاعتی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور اگر اذان سن کر کسی نے اذان کا جواب نہ دیا اور وہ دنیا کی باتوں میں مصروف رہا اپنی اپنی باتیں کرتا رہا تو فرمایا گیا ڈر ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے گا تو وہ کافر ہو کر مرے گا. اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. اس لیے جب بھی اذان کو سنو اذان کو سن کر ادب کے ساتھ اس کا جواب دیا کرو. اذان کو سننے کے بعد جواب دینے کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ محفل جو ابھی رکھی گئی ہے اصلاح معاشرہ کی محفل ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے پاس ہے. اذان بھی ہو چکی ہے عشاء کی اور ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوگی. اس لیے آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دیر تک کوئی گفتگو آپ سے کرنے کی بجائے جو عنوان کے حوالے سے مجھے حکم ہے بس جلدی جلدی میں اس پر 1-2 باتیں پیش کرتا ہوں. سب لوگ ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ کریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے سامنے الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
تقریباً 95% لوگ سب کے سب نوجوان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جوانی کی بہاریں عطا کی ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، یقیناً جب ہم لوگ جلسوں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے کہ الحمدللہ اب بھی ہمارے جوانوں کے اندر اسلامی غیرت موجود ہے، اسلامی حمیت موجود ہے، اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، دین کے حوالے سے ان کے جذبات ہیں۔ یقین جانیں اس وقت ابھی مغرب کے بعد کا وقت تھا اور آپ لوگ ابھی تک یہاں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ علماء کرام آئیں گے اور آپ کو اللہ اور رسول کے فرامین سنائیں گے۔ یقین جانیں جتنے جذبات مسلم جوانوں کے اندر موجود ہے کسی اور قوم کے اندر نہ ایسا جذبہ ہے، نہ ایسے جذبات ہے اور نہ اس طرح کے احساسات ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے، بات اتنی ہے کہ اگر میری قوم کا جوان اپنے جذبات کو نعروں کی بجائے عمل کے میدان کی طرف صرف کرے تو ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکتا ہے، ایک نئے انقلاب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے جہاں جذبات کا اظہار کرنا چاہیے ہم وہاں جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمارے جذبات صرف جلوس کی حد تک، ہمارے جذبات صرف جلسوں کی حد تک، ہمارے جذبات صرف نعروں کی حد تک، ہمارے جذبات صرف باتوں کی حد تک۔ یاد رکھنا صرف نعرہ لگانے والی قوم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، صرف باتیں کرنے والی قوم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے اندر 60% جوان موجود ہے اور الحمدللہ اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اور قوموں کے مقابلے میں سب سے بڑی تعداد اگر کسی مذہب کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس ہندوستان کے اندر بستے ہیں۔ اب 30 کروڑ اگر مسلمان بستے ہیں اور 60% جوانوں کی تعداد ہے تو کتنی مسلمانوں کی تعداد ہوئی؟ تقریباً 15 کروڑ سے زیادہ جوان ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلم جوانوں کی شکل میں موجود ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جس ملک کے اندر 15 کروڑ سے زیادہ مسلم جوان موجود ہو پھر بھی اس قوم کا حال کہ اس قوم کی عورتیں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کی بچیوں کی آبرو سرے بازار نیلام ہو رہی ہے، اس قوم کی بیٹیاں کفر اور شرک کی طرف جا رہی ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے۔ اب آج کے نوجوان بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ ان کلپوں کو واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے گروپ میں، فلاں لڑکی نے ایسا کر دیا، فلاں لڑکے نے ایسا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کسی کا قتل ہوا تو اس کی قتل کی کلپیں جو ہے انسان درد بھرے انداز میں جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا قوم و ملت کے درد کے اظہار کا بس یہی طریقہ ہے کہ ہم کسی کلپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ پر شیئر کریں اور درد بھری باتیں کریں؟ یاد رکھنا صرف درد بھری باتیں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں اگر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی بات مسلم جوانوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، دنیا ہمارے جلسوں کا مذاق اڑاتی ہے، دنیا ہمارے ناموں کا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک میٹنگ، ایک کانفرنس ہوگی اور وہ کانفرنس کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کا منصوبہ بن رہا تھا، اسلام اور مسلمین کو تباہ اور برباد کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ ایک انگریز مفکر اسلام دشمن دنیا سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جلسوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، عرفات میں لاکھوں جمع ہوتے ہیں، وہاں اتنے جمع ہوتے ہیں، وہاں اتنے جمع ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو سب سے بڑا مفکر تھا اس کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو مسلمانوں کی بھیڑ سے اور ان کے جلسوں سے اور ان کے اجتماعات کی کثرت سے ہمیں ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ انقلابی قوم نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا جیسے مسلمان جمعہ کی نماز میں جمع ہوتے ہیں مسجد کے اندر، جب تک یہ فجر کی نماز میں جمع نہ ہو اس وقت تک ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردہ
قوم ہے، ان میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اس وقت کسی نے اٹھ کر پوچھا تھا، ان کی یہاں کی کانفرنسوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بولتا ہے اور سب بھیڑ بکریوں کی طرح چپ چاپ سن لیں، اگر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی کانفرنسوں کا انداز ہے۔ تو جب سب سے بڑے مفکر نے کہا جیسے یہ جمعہ میں آتے ہیں ویسے جب تک کہ فجر میں نہ آئیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے نعروں سے لفظہ پرندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کسی نے اٹھ کر کے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا بات دشمن نے کہی لیکن سچی کہی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ فجر کی نماز میں جب تک یہ جمعہ کی طرح مسجد کو نہ بھر دے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے نام پر اپنی 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنے نبی کے نام پر جان کیسے قربان کر سکتی ہے؟ اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، اگر جلسوں میں نعرہ لگانے کی بات آئے تو ہم سینے پکڑ کر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مجھے بتاؤ ہندوستان میں ابھی نبی کے نام پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابھی تو نبی کے نام پہ صرف جھکنے کی ضرورت ہے، نبی کے نام پہ وقت کی قربانی کی ضرورت ہے، نبی کے نام پر ابھی تو نیک اور پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو پیار ہوتا ہے، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا محبوب پہ سب قربان کر دیتا ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو ہوتی، لیکن وقت بچاتے ہوئے میں ایسی بات عرض کروں، دیکھو اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کی، اپنے جوانوں کی توجہ، اپنی بہنوں کی توجہ، دیکھیے اللہ نے محبوب سے محبت کی، کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، ٹھیک نہیں بدلتا۔ اب آپ کو بتاؤں اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن سنو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا قبلہ جس کو بنایا وہ کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرے آقا کی نظریں اٹھی ہے، کسی بدبخت نے تانا دیا محمد تو دین نیا لے کر آئے اور قبلہ وہی پرانا ہمارا بنی اسرائیل کا استعمال کرتے ہیں، حضور کے دل پر یہ ایسی چوٹ لگی کہ حالت نماز میں جب وہ بدبخت کا جملہ یاد آیا تو دل کو چوٹ لگی، نظریں اٹھ گئی، اور حضور کی تمنا تھی کہ کاش قبلہ بدل جاتا۔ اللہ نے محبوب سے پیار کیا، محبوب سے محبت کی، تو کیا ہوا؟ حضور 4 رکعت والی نماز میں تھے، بعض کہتے ظہر میں تھے، بعض کہتے عصر میں تھے، بعض کہتے عشاء میں تھے، جس میں بھی تھے، لیکن 4 رکعت والی نماز میں تھے۔ حضور کی نگاہیں اٹھی اور اٹھنے کے بعد وہ 4 رکعت والی نماز ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب اپنا چہرہ پھیر لو، اور کدھر پھیر لو؟ بلکہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا رخ ادھر کر لیجئے جدھر تمہارا دل چاہے، قبلة ترضاها، جس میں آپ کی رضا ہو ادھر رخ کر لو۔ ہمیں بیت المقدس اور کعبے سے کیا، ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں، تو جدھر رخ کر لے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور حضور نے رخ کر لیا، قبلہ بدل گیا۔ عشق پوچھتا ہے بلکہ عقل پوچھ بھی ہے حیرت سے، مولا نماز تو پوری ہونے دیتا، تو نے قبلہ نماز پوری ہونے سے پہلے بدل دیا۔ کہا محبوب نماز ہماری ہے، وہ بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری کی جائے گی تاکہ لوگوں کو محبت کا اصول سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات سوال کرتا ہوں، اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ مالک الملک
خلق ہے. اللہ اکبر. اس کی شان ہے لا ذکر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. جب کوئی نہیں تھا تو بھی اللہ تھا, جب کوئی نہیں رہے گا تو بھی اللہ رہے گا. وہ الصمد ہے, الصمد. وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے, بے نیاز. بے نیاز ہو کر, توجہ کریں, بے نیاز ہو کر محبوب کی مرضی پر وہ قبلہ بدل دے. بے نیاز ہو کر محبوب کی مرضی پہ قبلہ بدل دے. ہم تو بے نیاز نہیں, ہم تو نیاز مند ہیں, ہم تو امتی ہیں, ہم تو محتاج ہیں, مکمل محتاج ہے. وہ قادر ہو کر محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے محبوب کی خوشی کے لیے, اور ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدلتے نبی کی خوشی کے لیے. اللہ نے قبلہ بدلا, بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ بنا دیا محبوب کی خوشی کے لیے. بیت المقدس کی کیا کمی تھی؟ کوئی کمی تھی؟ بیت المقدس کی شان یہ ہے لنریہو, بیت المقدس کی شان لنریہو من آیاتنا. وہاں تو اللہ کی نشانیاں ہیں, اور اسی سے پہلے فرماتا ہے اس کے گردا گرد ہم نے اپنی برکت رکھی. بارکنا حولا, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی, کوئی کمی نہ تھی. بیت المقدس میں کمی نہ تھی. وہ بیت المقدس, توجہ فرمائیں, وہ بیت المقدس جہاں کمی نہ تھی اس کو بدل کر قبلہ بنا دیا, اس کو بدل کر. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, توجہ یہ بھی کریں, بیت المقدس میں بت نہیں تھے. توجہ کریں, آپ کی توجہ ہے, بیت المقدس میں بت نہیں تھے, بت نہیں تھے. اس بتوں سے پاک قبلے سے اس طرف رخ پھیر دیا جس پر بت رکھے ہوئے ہیں, یعنی بت نہیں دیکھے. توجہ, بت نہیں دیکھے, محبوب کی مرضی سے. یہ اور بات ہے کہ محبوب نے اس کو قبلہ بنا دیا تو بتوں سے اس کو پاک بھی کر دیا, یہ الگ بات ہے. لیکن بیت المقدس بت سے پاک تھا. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بت ہے, بلکہ محبوب کی مرضی کیا. توجہ کرنا, اللہ محبوب کی مرضی پر قبلہ بدل رہا, اور ہم امتی ہو کر شراب نہیں چھوڑنے نبی کی مرضی کی, جوا نہیں چھوڑنے محبوب کی مرضی کے لیے, جھوٹ نہیں چھوڑنے محبوب کی رضا کے لیے. تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ ہم محبت کر رہے ہیں یا محبت کے نام پر منافق ہیں. آج کہتے ہیں ہم مر رہے ہیں. میں نے کہا اگر نبی سے وفا کی ہوتی تو نہ مارے جاتے. ہم کاٹنے جا رہے ہیں, اگر وفا کی ہوتی کاٹنے نہ چاہتے. ہمارے گھر جلائے جا رہے ہیں, اگر نبی سے وفا کی ہوتی تو گھر نہ جلائے جاتے. اصل چیز وفا کی بات ہے. اور اقبال جیسے مفکر نے جرمنی کی کھاد چھاننے کے بعد یہ نتیجہ پیش کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. نادان, اگر تو رسول اللہ سے وفا کر لے تو انسان کیا ہے, اللہ بھی تجھے اپنا بنا لے گا. اور یہ زمین جائیداد کیا ہے, لا بھی تیرا ہوگا, قلم بھی تیرا ہوگا. دنیا کے حضور سے وفا کر آپ کہیں مولانا وفا تو کرتے ہیں. میں نے کہا وفا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر سال جلسہ تو کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ, یہ جلسہ وفا کی نشانی ہے, وفا نہیں. یہ میلاد النبی کا جلوس وفا کی نشانی ہے, وفا نہیں ہے. آپ کہیں گے نشانی میں اصل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے وفا کی نشانی ہے, وفا نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک مثال, یہ کون سا گاؤں ہے؟ فراش پوروا. ٹھیک, ایک راستہ جاتا ہے گونڈا کی طرف, ایک راستہ جاتا ہے کچھوچا شریف کی طرف. فراش پوروا سے کوئی نکلا, 1 کلومیٹر چلا,
लिखा था कि छोछा 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर, ठीक, वो वहीं बैठ गया, वहीं बैठ गया। हमने पूछा क्यों बैठ गए? कहा कि छोछा आ गया। अब कि छोछा आ गया, कि छोछा ऐसे कोई छोटी सी कटोरी तो नहीं, तू बैठ गया कि छोछा जा। अरे कि छोछा शरीफ में मखदूम साहब का मज़ार है, सुभान अल्लाह, रूहानियत की राजधानी है, तारीख़ सल्तनत वहाँ है, बादशाहों के अज़ल व नसब के फैसले हिंदुस्तान के हवाले से मेरे मखदूम की मर्जी से होते। वो वहाँ बैठ कर उठा, कहा कि छोछा का देखा नहीं ये पत्थर, अब मैं दरगाह ढूंढूंगा मखदूम की। मखदूम साहब की दरगाह वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। मखदूम को पाएगा? बोलो, मखदूम को पाएगा? मर जाएगा, पाएगा नहीं? बड़ा इश्क है, बड़ी मेहनत है, पाएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि वो जो पत्थर था वो केचौछा नहीं था, वो केचौछा की निशानी था। केचौछा और निशाने केचौछा में फर्क है। वो पत्थर देख के वही बैठ गया कि यही केचौछा नहीं, ये निशाने केचौछा है। इससे तू आगे बढ़ेगा फिर निशान मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर निशान मिलेगा। हर पत्थर पे केचौछा लिखा होगा, लेकिन पत्थर केचौछा नहीं होगा। केचौछा एक बस्ती का नाम है, केचौछा एक अल्लाह वालों की आबादी का नाम है, केचौछा सादात के मस्कन का नाम है, केचौछा जहां आबे हयात का नायब नीर मिलता है, उस नीर के वजूद का नाम है वो